أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا پیدا ہو اذان بھی سنائے مولوی، نام تمہیں بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی، شرم بھی کچھ۔ بہرحال دوستو، آج کے سدرا ایجوکیشن اکیڈمی کی دعوت محبت پر شہر حیدرآباد کے تمام معزز علماء کرام اپنی حاضری درج فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شاہد علی صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم تعلیمات المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد، حضرت مفتی محمد اشرف علی صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد، حضرت مفتی محمد جاوید کوثر صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد، حضرت مفتی ڈاکٹر محمد اعظم ندوی صاحب المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد، حضرت مولانا محمد کبیر الدین صاحب استاذ حدیث اشرف العلوم حیدرآباد، حضرت مولانا محمد سہراب صاحب سبیلی استاد دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد، اور مہمان خصوصی کے طور پر جناب محترم الحاج محمد تاج الدین صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر لوکایکتا حیدرآباد، مولانا سعد اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ حیدرآباد، حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم سراج العلوم محبوب نگر، حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ ناظم مجلس علمیہ حیدرآباد، حضرت محافظ خواجہ نذیر الدین صاحب سبیلی ناظم جامعہ عائشہ نسوہ حیدرآباد، حضرت مفتی محمد شمیم آزاد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد، حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب صدر جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد، حضرت مولانا انوار احمد صاحب دامت برکاتہم استاد تفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، حضرت مفتی محمد جنید انصاری صاحب دامت برکاتہم ناظم دارالعلوم حیدرآباد، ان کے علاوہ قرب و جوار اور اطراف و اکناف کے معزز علماء کرام حضرت مولانا مفتی محمد عمیر صاحب المظاہری دامت برکاتہم العالیہ کی چھوٹی سی دعوت محبت پر یہاں سدرا ایجوکیشن اکیڈمی کے بینر تلے جلسہ دستار بندی کے پنڈال میں اور اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ ہم سدرا ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے، یہاں کے تمام مراکین کی جانب سے، کمیٹی کے تمام رکن کی جانب سے، آنے والے تمام تر علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت آج کے اس خوبصورت جلسے کے لیے نکالا ہے۔ بہرحال دوستو، آئیے یکے بعد دیگر خطبہ اعظام آپ کی سماعتوں تک تحفظ دینی مدارس کے عنوان سے جو جلسہ منعقد ہے اس حوالے سے اپنا خوبصورت خطاب پیش فرمائیں گے، اور گاہے بگاہے شعراء کرام انشاءاللہ العزیز آپ کی چاشنی کا بھرپور لطف دیں گے۔ اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ شہر حیدرآباد کا ایک مایہ ناز ادارہ دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کی عظیم شخصیت شیخ الحدیث استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد شمیم آزاد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو الحمدللہ کئی خوبیوں کی حامل شخصیت ہے، انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضرت مفتی صاحب سے میں گزار ہوں ان چار مصروں کی روشنی میں کہ ابو بکر کا مضبوط جگر بول رہا ہے، فاروق کے لہجے کا شرر بول رہا ہے، اور فاران کی چوٹی سے جو تقریر ہوئی تھی اب تک اسی لہجے کا اثر بول رہا ہے۔ لا تعلمون، محترم حاضرین کرام، دور سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس مبارک موقع پہ جہاں تقریباً 20 طلبہ کی دستار فضیلت ہونی ہے، اس موقع پہ میں آپ حضرات سے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیوں، ان مدارس کی ضرورت کیا ہے اور کیوں یہ بہت ضروری ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدارس اسلام کا قلعہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کی زندگی اور اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے ان مدارس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔
یہ دنیا کی بقا، پوری دنیا جو موجود ہے وہ صرف اور صرف اہل علم کی وجہ سے موجود ہے۔ زمین و آسمان کا جو یہ نظام چل رہا ہے، پوری دنیا میں جو یہ چہل پہل ہے اور یہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہزاروں سال سے دنیا موجود ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ اہل علم موجود ہیں، اور جب تک اہل علم موجود رہیں گے، روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو آسمان و زمین کا جو یہ نظام چل رہا ہے، پوری دنیا جس ڈگر پہ چل رہی ہے، اس کی واحد وجہ اہل علم کا وجود ہے، اور اہل علم ظاہر ہے کہ ان مدارس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان مدارس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں اور یہ آگے چل کر کے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، مولانا اور مفتی ہوتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ جس دن روئے زمین پر ایک بھی آدمی اللہ کا پکارنے والا، اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس دن اس کے بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے ہر ایک کو یہ تو نہیں کہا کہ سب آدمی عالم بن جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر آدمی کو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے دین کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے حلال و حرام کو سمجھ سکے، فرائض کو سمجھے، واجبات کو سمجھے، سنتوں کو سمجھے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے اس کو معلوم کرو۔ تو پتہ چلا کہ ہر ایک کا عالم بننا تو ضروری نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھنے کے لیے، اس کی اسلامی زندگی شروع کرنے کے لیے، گویا پیدائش سے لے کر کے موت تک ہمیں علم دین کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم ایک قدم بھی اگر آگے بڑھتے ہیں تو وہ صحیح راستہ نہیں ہوگا۔ دیکھا جاتا ہے کہ ہسپتال میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، برادران وطن ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ہسپتالوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور ابھی تک اس کے کان میں جو پہلی آواز آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام ہونا چاہیے، اس میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے لوگ اپنے اپنے سیٹ کے اوپر موبائل چلاتے ہوتے ہیں، گانا چل رہا ہوتا ہے، تو بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز آنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پاتی۔ کیوں نہیں ہو پاتی؟ چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کوئی مولانا صاحب آئیں گے تو اذان دے دیں گے، جبکہ مولانا صاحب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب نرس بچے کو صاف کر کے لا کے دے دے تو ماں کو چاہیے کہ ماں ہی اذان دے دے۔ یہ کوئی مسجد کی اذان نہیں ہے کہ اس کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے، یہ مسجد کی اذان نہیں ہے، نماز والی اذان نہیں ہے یہ، بلکہ ماں کو چاہیے کہ وہ خود اذان دے دے۔ اگر ماں تیار نہیں اس کام کے لیے تو باپ کو چاہیے کہ وہ اذان دے دے۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا کہ پہلے اذان یاد بھی تو ہو، اقامت بھی سمجھ میں آئے کہ دائیں کان میں اذان دیں گے، دوسرے کان میں اقامت کہیں گے۔ لیکن کسی مولانا صاحب کے انتظار میں کئی دن بلکہ گزر جاتے ہیں، اور یہ سنت ادا نہیں ہو پاتی جو بچے کے کان میں پہلی آواز جانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، علم کا جو یہ سلسلہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک ہے۔ علم کی کوئی ایک صحیح عمر نہیں ہے کہ آپ اسی عمر میں علم حاصل کریں گے تو علم حاصل ہوگا۔ صحابہ کرام نے تو بڑی عمروں میں علم حاصل کیا، صحابہ کرام نے بڑی عمروں میں علم حاصل کیا، کوئی 40 سال کے تھے، کوئی 50 سال کے تھے، کوئی 25 سال کے تھے، بڑی عمروں میں جا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم کے بارے میں انہوں نے کوئی شرمندگی اختیار نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہر چھوٹی اور بڑی چیز اللہ کے رسول سے پوچھی، اور اہل علم سے اس کو پوچھ کر کے اس کو معلوم کیا اور دریافت کیا، اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ آج کل ہم لوگ بہت شرماتے ہیں، کسی اور چیز کے بارے میں تو شرمائیں گے نہیں، لیکن دین کے بارے میں بہت شرماتے ہیں۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی وضو کرتا ہے،
نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو تقریباً وضو کا طریقہ تقریباً سب کو معلوم ہے، لیکن غسل کرتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا تو روزانہ ہی غسل کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنا آپ کا جائزہ لیا کہ اللہ کے رسول غسل کیسے کرتے تھے؟ وضو تو تقریباً سبھی لوگ صحیح کر لیتے ہیں، لیکن غسل کے بارے میں نے مدرسے میں جو افتاء کے طلبہ ہوتے ہیں 20-22 طلبہ جو مفتی بنتے ہیں، میں نے ان سے ویسے پوچھ لیا کہ بھئی اللہ کے رسول غسل کیسے کرتے تھے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 20-22 طلبہ تھے اور مشکل سے کچھ لڑکوں نے ادھورا جواب دیا، وہ بھی صحیح نہیں دے پائے، جبکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کے مکلف ہیں کہ ہر چیز میں اتباع سنت کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ دیکھیں ایک آدمی چل رہا ہو، بارش تیز ہو رہی ہے اور اس میں وہ بھیگ گیا، غسل ہو جائے گا، علماء کرام سے مسئلہ پوچھیں گے تو کہہ دیں گے غسل ہو گیا۔ ایک آدمی گیا سوئمنگ پول میں، اس نے چھلانگ لگا دی اور ڈبکی مار کر کے باہر آ گیا، غسل ہو گیا، لیکن کیا وہ غسل ہوا جو اللہ کے رسول کرتے تھے؟ نہ، وہ غسل تو نہیں ہوا۔ اس لیے آپ لوگ تو بڑے لوگ ہیں، آپ لوگ تو یہ سوال تو نہیں کروں گا کہ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول غسل کیسے کرتے تھے۔ مدرسے کے طلبہ جو شروع سے اخیر تک پڑھتے ہیں اور مفتی بن رہے ہیں، ظاہر ہے پڑھا تو ہے انہوں نے، لیکن چونکہ عملی زندگی میں بعض دفعہ ذہن سے نکل جاتا ہے اور اس پہ غور فکر کی نوبت نہیں آتی، تو اس لیے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے 20-22 طلبہ سے پوچھا اور انہوں نے ادھورا جواب دیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول جو غسل کرتے تھے، ہم تو روز غسل کرتے ہیں، 1-2 دن صرف غسل کرتے ہوئے اس سنت کو اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ سنت یاد ہو جائے گی، لیکن عمل سے علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا ملا علی قاری رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے حج کے اوپر کتابیں بھی لکھی، مناسک الحج کے نام سے ایک بہت زبردست کتاب لکھی انہوں نے۔ لیکن جب وہ حج کرنے گئے پہلی مرتبہ تو اس زمانے میں زیادہ لوگ حج کرنے نہیں جاتے تھے، کیونکہ آدمی دیکھ کر کے بھی سیکھ لیتا ہے، تھوڑے لوگ ہوتے تھے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ طواف کہاں سے شروع کروں، جبکہ انہوں نے کتاب لکھی اس پر، لیکن چونکہ عملی زندگی نہیں تھی، پریکٹس نہیں تھی اس کے اوپر، تو انہوں نے الٹا طواف شروع کیا۔ تو مکے کا ایک بچہ تھا 10 سال کا، اس نے کہا یا شیخ ابدأ الطواف من الیمین، دائیں طرف سے طواف شروع کیجئے، اور اس کے بعد کیا وقرا لمزید من العلم کتاب لملا علی قاری، اور مزید معلومات کے لیے ملا علی قاری کی کتاب پڑھ لیں اگر آپ کو پتہ نہ ہو۔ کہنے لگے انا ملا علی قاری، میں تو خود ملا علی قاری ہوں اور میں نے وہ کتاب لکھی ہے اور حج کے موضوع پہ ہی لکھی ہے، لیکن چونکہ عملی تجربہ نہیں تھا اس لیے پہلی مرتبہ خود ان سے غلطی ہوئی۔ تو اس لیے علم محفوظ کیسے رہتا ہے؟ جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو چونکہ روزانہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن تقریباً غسل بھی تو روز ہی کرتے ہیں، لیکن شاید توجہ نہیں جا پاتی۔ تو میں نے بچوں سے بتایا کہ دیکھو سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو دھوئیں گے 3 مرتبہ گٹے تک، جیسے وضو میں دھوتے ہیں، اور اس کے بعد شرمگاہ دھوئیں گے آگے اور پیچھے، اور پھر بائیں ہاتھ کو اللہ کے رسول مٹی سے رگڑتے تھے۔ اس زمانے میں صابن موجود ہے، صابن سے ہاتھ دھوئیے بائیں ہاتھ کو، اور اس کے بعد مکمل وضو کیجئے جیسے وضو کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول 3 مرتبہ سر کے اوپر پانی ڈالتے تھے، پہلے بیچ سر پر، پھر دائیں کاندھے پر، پھر بائیں کاندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے، اور اس کے بعد پھر پورے بدن پہ پانی ڈالتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا غسل کا طریقہ تھا۔ اب اگر آپ ایسے ہی غسل کرتے ہیں تو شکریہ ادا کیجیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آپ سنت کے مطابق صحیح غسل کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی غسل کرتے ہیں تو شکریہ ادا کیجیے مولا کا، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ اس طرح غسل نہیں کرتے تو پھر کوشش کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غسل کرتے تھے، جس کو غسل مسنون کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی طرح غسل کیجئے۔ بہت آسان ہو کہ مشکل چیز نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی غسل کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے طریقے کے اندر تبدیلی لے آئے کہ اللہ کے رسول جیسے کرتے تھے ویسے کروں گا، تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا غسل بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول غسل فرماتے تھے۔ امریکہ میں
ایک نوجوان تھے یہیں اپنے حیدرآبادی کے تھے، میرے ساتھ اچھے تعلقات تھے ان کے. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب وہ جو غسل ضروری ہوتا ہے وہ میں روزانہ آدھے بدن کو دھو لیتا ہوں. میں نے کہا کب سے ایسا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے 13 سال سے ایسے ہی کر رہا ہوں. میں نے کہا غسل ضروری میں؟ تو ہاں آدھے بدن کو میں دھو لیتا ہوں. میں نے کہا اس کے بعد نماز بھی پڑھتے ہوں گے؟ تو کہاں. قرآن بھی پڑھا ہوگا؟ تو ہاں. مسجد بھی گئے ہوں گے؟ تو کہاں. میں نے کہا پورے 13 سال کی نماز بیکار ہو گئی، پورے 13 سال کی تلاوت بیکار ہو گئی. قرآن کا چھونا گناہ ہے ایسی حالت میں، اور ایسی حالت میں مسجد کے اندر جانا گناہ ہے. وجہ کیا ہوئی؟ اصل میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. دنیا میں اگر ایک ہاسپٹل گئے اور وہاں کسی بیماری کا خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ بھئی اس کا اب نہیں ہو پائے گا، کہیں اور لے جاؤ، تو تھکتے نہیں ہیں. اس کلینک لے جائیں گے، اس ہاسپٹل لے جائیں گے، اس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے. لیکن دین کے بارے میں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو کم از کم کسی سے، جیسے مولانا کہہ رہے تھے نا فیملی علماء، فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں لوگوں کے، تو فیملی عالم سے کسی سے پوچھ لیتے بھئی یعنی غسل کا طریقہ کیا ہے. لیکن 13 برس سے اس طرح غسل کر رہے ہیں، اور غسل کرتے ہوئے صرف آدھے بدن کو دھو لے رہے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا غسل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں آپ ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرتے ہیں. دین تو اس سے بلکہ دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں. دین تو بہت قیمتی چیز ہے. پوری زندگی دین کے اوپر عمل کیا لیکن سنت کے مطابق عمل نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ اس اللہ کی یہاں وہ کارآمد نہیں ہے، وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایک آدمی نماز پڑھے لیکن اپنے طور پر نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق نہیں پڑھتا، ظاہر ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. حدیث کے اندر کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اپنے سے، دیکھیں اپنے سے کوئی آدمی علم حاصل کرے، جیسا آج کل موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پہ ہزاروں طرح کے لوگ میسج ڈالتے رہتے ہیں اور اس سے دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں. پتہ نہیں کس نے ڈالا، کس نے کیا کہا، کس نے اس کو رکھا، اس کی تحقیق نہیں ہوئی، اس کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں. ایک صاحب کو ابھی دیکھا گیا کہ ان کے والد ضعیف ہیں، بالکل اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ان کا بچہ ان کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوا رہا، سجدے میں ان کو لے جا رہا. لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ بھائی دیکھو کتنا فرما بردار بچہ ہے کہ باپ کو نماز پڑھوا رہا. کسی عالم سے مسئلہ تو پوچھ لیتے. جب وہ آدمی قیام پہ کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کو اس طرح مدد کرنے کی؟ یہ نماز نہیں ہوگی اس طرح. تو جب آپ کو کھڑے ہونے پہ قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھیے. بیٹھ کر کے اگر آپ کو قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر کے پڑھیے. لیٹ کر کے بھی اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو سر کے اشارے سے کہا گیا پڑھیے. سر کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے، ابھی آپ سے معاف ہے، جب آپ کو قدرت ہوگی پھر پڑھیں گے آپ. لیکن یہ کس نے کہا کہ آپ باپ کو کھڑا کرائیں، رکوع میں بھی آپ پکڑے رہیں، سجدے میں؟ اس طرح تو نماز نہیں ہوتی. اس کو علماء کہتے ہیں تلقن من الخارج، باہر سے مدد لے کر کے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، دو آدمی سہارا دیے ہوں تو نماز تو نہیں ہوگی نا وہ. لیکن نوجوان تعریف کرے کہ دیکھو کتنا فرما بردار بچہ ہے. یہ تعریف اپنی جگہ پہ نہیں ہے، بیجا تعریف ہے یہ. میرے بھائیوں ضرورت کیا؟ اصل مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے نہیں. مدارس تو موجود ہیں. تو پچھلے زمانے میں بھی ایک صاحب تھے، اپنے سے انہوں نے حدیث کو پڑھا، جبکہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ڈاکٹری میڈیکل لائن کو پڑھ لے انگلش کی بنیاد پر کہ وہ امریکہ میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، اور انگلش اس کی مادری زبان ہے، فرسٹ لینگویج ہے، اور اس کی بنیاد پر اس نے انگلش پڑھ لیا اور اس کے نتیجے میں میڈیکل سائنس پورا پڑھ لے وہ، اور پھر اس کے بعد اپنی کلینک کھول لے، دنیا کے کوئی قانون اس کو پریکٹس کی اجازت دے گا؟ نہیں دے گا. تو کیا علم دین اتنا آسان ہے کہ آپ اپنے طور پر عربیت کی بنیاد پہ یا انگلش کی بنیاد پہ دین کو پڑھ لیا آپ نے اور اس کے بعد فتویٰ بھی دینے لگے اور خود عمل کرنے لگے جبکہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو ایک بہت بڑے آدمی تھے، وہ جب بھی ٹوائلٹ کو جاتے تھے رات میں یا دن میں تو نکلتے تھے اور بغیر وضو کے وتر کی نماز پڑھتے تھے 3 رکعت، یعنی رات میں بھی دن میں بھی. ٹوائلٹ کے بعد بغیر وضو کیے ہوئے رات میں بھی دن میں بھی وہ وتر پڑھتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا بھئی آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں حدیث موجود ہے من استنجا فلیوتر. اس کا ترجمہ کہ جو استنجا، انہوں نے ترجمہ کیا جو استنجا کرے یعنی ٹوائلٹ کو جائے، چاہے نمبر 1 کے لیے چاہے نمبر 2 کے لیے، تو اس کے بعد چاہیے کہ وہ وتر کی نماز پڑھے. اس لیے میں حدیث کے مطابق عمل کرتا ہوں اور رات و دن میں جب بھی وہ آتے تھے بغیر وضو کے اور وتر پڑھ رہے ہیں وہ.
میرے بھائیوں یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ آپ کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے، اس لیے غلطی ہوتی ہے۔ علم دین ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر، بلکہ دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ آپ منمانی عمل کریں۔ ایک صاحب کو دیکھا گیا یہیں کہ میرے رشتہ دار شیورام پلی میں رہتے ہیں، وہ کہنے لگے ان کے بزنس پارٹنر ہیں، وہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو 5 منٹ کے لیے ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول سے اجازت لیتا ہوں کہ کام پہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ بتائیے کہیں بھی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان سے پوچھئے گا کیسے ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اجازت مل گئی آج جانے کی۔ میرے بھائی دیکھو، دین ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا مذاق بنا لیں کہ من مانی جس کو جو من میں آ رہا کر رہا ہے۔ دین ایسی چیز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی جلسے میں گئے، اسی طرح کا جلسہ رہا ہوگا، تو وہاں جو عصر کی نماز ہوئی یا ظہر کی نماز تھی غالباً، تو امام صاحب نے نماز پڑھائی اور چہرے مہرے سے کوئی مطلب مدرسے کے لائن سے جڑے ہوئے نہیں لگ رہے تھے وہ، تو انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز میں سجدہ سہو کیا انہوں نے، آخر میں 2 سجدے جو کرتے ہیں۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شک ہو گیا، ویسے پوچھ لیا کہ آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا؟ ان کا اصل میں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا تو اس لیے میں نے سجدہ سہو کیا۔ تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھائی اس میں تو نماز کے دہرانا پڑے گا، اس سے سجدہ سہو سے تھوڑی کام چلے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کئی سالوں سے ایسی کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو لگتا ہے کہ جہل مرکب ہے، بات بھی نہیں سن رہا ہے اور اس کے بعد بحث بھی کر رہا ہے۔ تو کسی نے ان سے کہا رہے میں یہاں کن سے بحث کر رہا ہوں، یہی تو مولانا تھانوی ہیں جو آج اپنے یہاں بیان کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو دوبارہ آیا وہ اور کہنے لگا حضرت آپ کی بھی بات صحیح ہے، میری بھی صحیح ہے۔ کہا اچھا وہ کیسے؟ تو کہا کہ بات تو ویسی ہے لیکن چونکہ مسئلہ ہے بتا دیتا ہوں، شرم نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں اگر آہستہ سے ہوا نکلے تب تو سجدہ سہو کر لیں گے، اور اگر زور سے اگر خارج ہو گئی تو آپ کی بات مانی جائے گی، وضو کرنا پڑے گا۔ مولانا نے کہا بھائی یہ تو میرے علم میں پہلی مرتبہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، اتنی پوری زندگی گزر گئی لیکن آج تک یہ مسئلہ نہیں سنا تھا۔ میرے بھائیوں دین کو اتنا مذاق اگر بنائیں گے، منمانی عمل کریں گے تو اس کا حال تو یہی ہوگا نا کہ 12-14 سال سے نماز پڑھا رہا اور کہہ رہے ہیں فخر سے میں تو جب بھی ہوتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہوں، اپنی بھی لوٹیاں غرق کی اور سب کی لوٹیاں غرق کر دی۔ تو یہ مدارس جو قائم ہوئے ہیں وہ انہی کاموں کے لیے قائم ہوئے ہیں کہ اگر آپ خود اہل علم میں سے نہیں ہیں تو اہل علم سے پوچھئے۔ میرے بھائیوں آخری بات، چونکہ مجھے 15 منٹ کا وقت دیا گیا تھا اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات دیکھیں، ہر آدمی کا عالم بننا تو ضروری نہیں ہے نا، لیکن یہ ضروری ہے کہ دین کے بنیادی معلومات اس کو حاصل ہوں۔ کسی بھی چیز میں دین کی بنیادی معلومات اس کے پاس ہو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رشتے میں خالہ ہوتی ہیں اور بہت بے تکلف ہیں اور بہت جری ہیں۔ اللہ کے رسول سے عورت ہو کر کے کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہیں، کہہ رہی یا رسول اللہ جیسے مرد خواب میں دیکھتا ہے جنسی تعلقات قائم کرتے ہوئے، یہ چھوٹے بچے نہیں سمجھے گا میں اس طرح آپ لوگوں کے رہا ہوں، جسمانی تعلقات قائم کرتے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے اور مرد کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو مرد کو غسل کرنا پڑتا ہے، کیا اگر عورت بھی اس طرح دیکھے تو کیا اس پہ بھی غسل واجب ہو جائے گا؟ اب پہلے یہ کہہ دیا رسول اللہ میں شرماؤں گی نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں کوئی خالہ اپنے بھانجے سے اس طرح کا مسئلہ پوچھے گی؟ نہ، کوئی بھی نہیں پوچھے گی۔ لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میں شرماؤں گی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بولنے سے نہیں شرماتے تو میں بھی یہ مسئلہ پوچھوں گی۔ اللہ رسول نے کہا ہاں اگر وہ بھی دیکھے اسی طرح جیسے مرد کے کپڑے خراب ہوئے اور ان کے بھی کپڑے خراب ہو گئے اس خواب کے نتیجے میں تو ہاں ان پر بھی غسل واجب ہوگا۔ تو دیکھیے عورت ہو کر کے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی کے اندر یہ بات موجود ہے، نعم النساء نساء الانصار، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں کہ شرم و حیا نے ان کو سوال کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ جب بھی ان کو کوئی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے پوچھا اور بے جھجک پوچھا۔ میرے بھائیوں آپ بھی زندگی کے کسی بھی میدان میں، کاروبار میں ہو، ڈاکٹری کے میدان میں ہو، میڈیکل سائنس میں ہو، آپ پائلٹ ہوں، آپ کاروباری ہوں، آپ بزنس مین ہو، دنیا کے کسی بھی میدان میں آپ کو دین پوچھنے کی ضرورت ہر قدم قدم پہ آئے گی۔ تو ایسے وقت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کسی اچھے عالم سے ربط رکھیں اور ان کے ذریعے سے پوچھیں۔ آج کل بہت آسان ہے، موبائل جانے کی بھی ضرورت نہیں جسمانی طور پر، فزیکلی آپ کو جانے ضرورت نہیں ہے، بلکہ موبائل ایک نمبر گھمائیے اور کسی اچھے عالم جن پہ آپ کو اعتماد ہو ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے، اور دین کے پوچھنے میں کبھی کوئی
شرم نہیں کرنی چاہیے. اس لیے یہ مدارس جو قائم ہیں ہندوستان کے طول و عرض میں بلکہ پوری دنیا میں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اور بڑی نعمت ہے مولا کریم کی. اور مولا کریم کا جب تک یہ فضل و کرم ہندوستان کے مسلمانوں پہ بالخصوص ہے، یہ مدارس کا نظام چلتا رہے گا. خدا نخواستہ اگر ان مدارس کے نظام میں کوئی فرق پڑا تو آپ یاد رکھیے گا، دین بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، جنازہ پڑھانے والا صحیح معنوں میں کوئی نہیں ہوگا، مسائل بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یقل العلم ویکثر الجہل. قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی اور زنا کی کثرت ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ ان نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک نوجوان کو دیکھا یہاں پہ جو آج کل پینٹ چلا ہوا جینس، وہ جگہ جگہ سے وہ پھٹی ہوتی ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک پینٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جبکہ گلے میں سونے کا ہار پہنے ہوا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. پھر میں نے سوچا کہ اللہ کرے کہ مسلمان نہ ہوئے، کہ مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا، سونے کے چین پہنے ہوئے ہیں اور پینٹ جو پھٹے ہوئے، یعنی آج کل وہ بھی فیشن میں آ گیا ہے. جب فیشن میں ہے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. آج کل ہر مسجد میں چیئر لگے ہوئے ہوتے ہیں، کرسی لگی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ سجدہ کرنے پہ قادر اگر نہیں ہیں، یعنی سجدہ نہیں کر سکتے، تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کرسی پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور پھر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی، چاہے پوری زندگی نماز پڑھیں، نماز نہیں ہوگی. ایک بہت اچھے دیندار آدمی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ اب کی میں تراویح کرسی پہ بیٹھ کے پڑھا لوں گا. میں نے کہا کہ پڑھا لیں گے یا پڑھ لیں گے؟ کہ نہیں پڑھا لوں گا. میں نے کہا مولانا نماز نہیں ہوگی اس طرح، چونکہ آپ جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے یہ معذور کی نماز ہوگی، اور معذور کے پیچھے تندرست آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا. ہاں آپ کی نماز ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، ان مسائل کو علماء سے پوچھئے. تو دیکھا میں نے ان کو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا، 18-19 سال کا نوجوان. مجھے شبہ ہوا کہ اس کے پاؤں میں کیا تکلیف ہوگی، اور پھر وہ پھٹی ہوئی جگہ جگہ سے، جبکہ نماز نہیں ہوتی، سطر کا چھپانا ضروری ہوتا ہے نماز میں. تو میں نے ان سے کہا بھائی تم کرسی پہ بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ یہ لو جو پڑھ رہے ہیں نا. میں نے کہا وہ پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو تو عذر ہوگا، تمہیں کون سا عذر ہے کہ تم اس طرح بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ تمہاری جگہ جگہ سے یہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو نماز نہیں ہوتی اس طریقے سے. کر لیا تمہیں تو بہت زمانے سے ایسے پڑھا ہوں. لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ بہت زمانے سے میں یہ کام کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھیے اور اپنے خاص طور سے کسی نہ کسی اچھے عالم سے ربط رکھیے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے دین کی رہنمائی کریں گے اور آپ کے ہر چھوٹے بڑے کام میں آپ کا ساتھ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جو اس مبارک موقع پہ آئے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کو آپ کے تعاون سے یہ مدارس چلتے ہیں، اور ان گارجینوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کا انتخاب ان مدارس کے لیے کیا، یقیناً انہوں نے اچھا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی مزید ہمت دے. اللہ تعالیٰ ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے اور ترقیات سے نوازے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.